سادہ فرمیدن کی دور شیئیں ضروری ہیں. ایک گھر چھوڑنا یعنی سفر کرنا اور جو استاد کی ملاقات یہ علم واسطے ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کیتا کہ میں چند شیئاں لکایا ہے بھی چند شیئاں دی وچ لوگ اتنا نہیں کھلے دے ہی واسطے انہوں کو نہیں ملتا. تو ظاہری جڑے شے جتنا لکے ہو سی اتنا ہی بولنا ہو سی تا بندے کو مل سکتی ہے. جی میں اللہ پاک نے فرمایا میں بلندی کو عاجزی دی وچ لکایا. لوگ تکبر دی وچ بولے دے ای واسطے بلندی انہوں کو نہیں ملتی. من تواضع للہ رفع اللہ اور فرمایا جڑے اللہ پاک سے ایسے کرے اللہ تعالیٰ کو بلند عطا فرمائے. ایویں اللہ پاک نے فرمایا میں نے علم کو سفر اور بھوک دی وچ لکایا کہ گھر چھوڑنا پوسی گھر دے سہولیات اساتذہ تو کول بننا پوسی اور اتنا بھوک پیاس بھی لگ سی اپنے گھر دے کارے سہولیات نہ ہو سن. تو میں نے علم نو سفر اور بھوک دے وچ لکایا. لوگ اپنے گھر دے اندر اور بڑے پیٹ دے ہوتے مانگ دے ہیں گلیندے نہیں بس انہوں کو علم نہیں ملتا. تو اللہ تعالی علم دی توفیق عطا فرمائے. سفر لوگ کیوں کریں دے کئی مہینے تک پورے ملک دی وچ دیکھو نوکریاں واسطے بلکہ باہر ملک ویندے اور سال ہا سال 3 سال 4 سال 7 سال گھر کو دور ہوندے. تو دنیا واسطے مال واسطے خزانے واسطے لوگ سفر بھی کریں دیں گرمی سردی دی مشقت بھی جلیں دیں. اگر سفر نہیں کر سکتے لوگ اور برداشت نہیں کر سکتے مشکلات نو تو علم واسطے علم دے باب دے وچ ساڑے مجموعی لحاظ قوم دے وچ سستی ہے. یہ واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم واسطے سفر کرنے دے فضائل بیان کیتے ہیں. حضور فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما کہ جڑا بندہ ہی راہ تے نکلے سفر شروع کرے اور اون دا کوئی بھی غرض کوئی نہیں علم دی تلاش ہے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ تو اللہ تعالیٰ اون دے واسطے جنت دا راستہ آسان فرمائے. یہ معلوم دیا جنت دا راستہ اوکا ہے. ہاں جنت دی وچ تو او کوئی نہیں. جنت دی وچ تو صرف نعمتاں ہیں لیکن جنت تک پہنچنے دا راستہ بہت اوکھا ہے. اودے بڑے رکاوٹاں ہیں مشکلات ہیں. حضور فرمائے جڑا علم دی تلاش دے وچ نکلے ای دے برکت نال اللہ تعالیٰ اودے واسطے جنت دا راستہ آسان فرمائے. حتیٰ کہ اگر طلب علم دے دوران ان کو موت بھی آ گیا عالم نہیں بن سکا وقت بھی وہ محروم نہ تھی سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جاءہ اجلہ وہو یطلب العلم کہ جڑے بندے کو موت آ ونجے اور اے حال دے وچ کہ وہ علم دی تلاش دے وچ ہے لم یکن بینہ و بین النبیین الا درجۃ النبوہ تو نبیاں اور طالب علم جڑے دوران طلب علم فوت گیا نبیاں اور دے درمیان صرف ایک درجہ ہو سے اور وہ درجہ نبوت ہے. یعنی دا درجے دے بعد وقت اگلے جنت جڑے ہو سن وہ نبیاں دے ہو سن باقی انہاں کول تلے جنت جنہ لوگاں دے ہو سن. یہ اگرچہ رتبے دا وڈا تو نہیں تھیا یہ علم وہی پورا نہیں کیتا وقت آگو عمل بھی نہیں کر سکا. علم دے وچ بھی حال ناقص ہے عمل دے وچ بھی ناقص ہے لیکن اے راہ دے وچ ہاں تو اللہ تعالیٰ ناقصاں کو کاملہ نال ملیندا ہے. یہ واسطے اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی او درجہ عطا فرمائے سے بلند کہ حضور فرمائے ای طالب علم اور نبیوں دے درمیان جنت بھی ہکو درجے دا فرق ہو سی اور او درجہ نبوت دا ہے. اور دوسری حدیث دے وچ ہے کہ اگر طالب علم ای حال دے وچ ہوئے کہ علم پڑھدا ہوئے تے اون دے اوتے موت آ جے تو حضور فرمایا وہ شہید اے طالب علم شہید ہے. اور جس قبرستان دے وچ اگر او طالب علم دا مزار بنوا جے تو طالب علم اور علم واسطے گھر چھوڑ کے نکلنا یہ اتنی فضیلت ہے کہ وہ گھر چھوڑا نکلا لیکن
اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکا، اجل موت آ گیا، تو جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الحاوی للفتاوی دے اندر حدیث نقل کیتا کہ جس قبرستان دی جوں مزار بن سی 40 قبراں اون دے پیراں دے پاسو، 40 قبر سر دے پاسو، 40 قبر سجے پاسو تے 40 قبر کبے پاسو، یعنی 160 قبر والیاں کول اللہ تعالیٰ او طالب علم دی قبر اور مزار دی برکت نال عذاب اٹھا گیندا۔ اگر اے طالب علم عالم بن ونجیا تے عالم تی کے فوتی ونجیا اون دی مزار دا فائدہ کتنا ہو سے۔